الحمد للہ الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم اجعل عملی كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ جی، آیت نمبر 74 ہے اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ ثم پھر کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں اس لفظ کے بارے میں، آپ جانتے ہیں۔ قست جو ہے یہ اردو میں قساوت قلبی لفظ جو ہے اکثر بولا جاتا ہے، کم بولا جاتا ہے لیکن لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے۔ دل کی سختی کی طرف، قساوت قلبی جو ہے وہ دل سخت ہونے کی طرف بات کی جاتی ہے۔ تو قست جو ہے وہ سختی کا معنی رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ثم قست، سخت ہو گئے۔ قست جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے قاف سین واو ہے، اور یہ جو ہے قست جو ہے یہاں پر یہ فعل ماضی مونث غائب کیا صیغہ ہے جو یہاں پر آیا ہے۔ حرف علت ہونے کی وجہ سے اس شیپ جو ہے پھر وہ بدلتی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ثم پھر قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے، قلب کی جمع قلوب ہے، اور آگے ضمیر جو لگی ہوئی کم، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ جو پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا سارا گائے والا واقعہ ہوا، اور اس میں جو ایک مردے کو زندہ کیا گیا اور اس نے اپنے قاتلوں کے نام بتائے، تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ان کے دل جو تھے وہ نرم نہیں ہوئے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے اندر حجت بازی قائم رہی، تو پھر سخت ہو گئے دل۔ جب حق کو جھٹلایا جاتا ہے، حق واضح ہونے کے بعد جب اس کو جھٹلا دیا جاتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل جو ہوتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ فہیہ کالحجارہ، فہیہ تو وہ، فہیہ تو وہ، یہ دل کی طرف اشارہ ہے، فہیہ تو وہ،
کل حجارہ، کل کاف جو پہلے آتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کی طرح متشابہ اور اس کا معنی رکھتا ہے مثال، مانند، کی طرح، یہ والے معنی رکھتا ہے. تو کل حجارہ، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور حجر اسود جو ہے وہ کالا پتھر جو ہے وہ مشہور ہے. تو کل حجارہ پتھروں کی طرح، حجار جو ہے وہ جمع ہے، کل حجارہ پتھروں کی طرح. او جو ہے اس کا ترجمہ بلکہ کیا جائے گا، یا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کو شک تو نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یا نہیں کیا جائے گا. او کا مطلب یا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یا کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے بلکہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. او اشد قسوہ، اور بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ. تو یا ہم اس لیے نہیں لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے وہ یقینی بات کر رہا ہے نا، وہ کوئی شبہ والی بات نہیں کر رہا، کوئی شک والی بات نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے یہاں پر ترجمے میں یا نہیں لگایا جائے گا بلکہ لگایا جائے گا، یہ کہ یقینی بات کی جائے گی. تو او بلکہ اشد قسوہ، یعنی کہ پتھروں سے بھی زیادہ شدید، یعنی کہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہو گئے. او یا اشد زیادہ، قسوتن سختی میں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کا جو معاملہ تھا وہ زیادہ سخت ہو گیا پتھروں سے بھی. وَإِنَّ مِن کچھ ان میں سے، وَإِنَّ کچھ ان میں سے، وَإِنَّ کچھ ان من سے، وَإِنَّ کچھ ان میں سے، الحجارتی پتھر، من الحجارتی تو کہیں گے کہ بعض پتھر، یعنی کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، ان میں سے کچھ پتھر، لما البتہ وہ ہیں، لا اور ماں، لا البتہ، ماں وہ جس میں، البتہ وہ ہیں، یتفجرو، فا جیم را، فجر کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور یا جو ہے یہ تو اس کی ہے فعل مضارع کی ہے، لیکن جو تا بیچ میں آ رہی ہے یہ ایک باب ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس باب کے حساب سے اس کا معنی کیا جائے گا یتفجرو، پھوٹ پڑتی ہیں، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں یا نکل پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، نہروں کی جمع الانہار نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، اور ان میں سے کچھ ہیں، یشققو، شق کہتے ہیں پھٹنا، یشققو وہ پھٹ جاتے ہیں یا ان میں دراڑ آ جاتی ہے. فَيَخْرُجُ، فا پس، یخرجو آگے مضارع ہے، فا پس، یخرجو نکلتا ہے، منہ اس سے، پس اس میں سے نکلتا ہے، الماء پانی. وَإِنَّ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یہ وہی ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ ہیں، لما البتہ وہ ہیں جو یحبتو، یحبتو یعنی گر جانا. اس میں ہم اسی کا جو ایک ورڈ جو ہے احبتو، جہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ نیچے اتر آ جائے. اسی طرح بنی اسرائیل نے جب وہ سبزیاں اور وہ ساری مانگی تھی تو ان کو بھی کہا تھا نیچے اترو دوسری زمین پر، تو احبتو کا لفظ وہاں پر آتا ہے، تو وہ یہی روٹ ورڈ اس کا یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ، کہ ان میں سے کچھ ہیں جو البتہ وہ گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو.
یہاں پر جو با ہے یہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، یہ سائلنٹ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے علامات پڑھی تھی کہ اگر اس سے پہلے نفی والا لفظ ہو، نفی والا لفظ ہو تو پھر آگے جو با جو آ رہا ہوتا ہے تو عموماً اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، بلکہ بعد میں تاکید ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وما جو ہے یہاں پر نفی والا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ بغافل عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے جی؟ یہ آیت آج کی ایک ہی ہے، اور اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور بہت ہی اس میں جو بات بتائی جا رہی امپورٹنٹ ہے۔ پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا سارا گائے کا، اور اس میں ہم گزشتہ چند آیات سے میں ہم بنی اسرائیل کے رویے کے بارے میں جو تھے وہ پڑھ رہے تھے کہ وہ کس طرح کا ان کا رویہ ہوتا تھا جب بھی ان کے پاس کوئی معجزہ آتا یا جب بھی ان کے پاس کوئی بھی پیغام لایا جاتا تو وہ کس طرح اس کا انکار کرتے تھے، اپنی ہٹ دھرمی پر ہی رہتے تھے اور مان کر ہی نہیں دیتے تھے۔ تو اتنا بڑا معجزہ جو تھا وہ ان کے سامنے ہوا کہ پہلے تو وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جب الٹیمیٹلی انہوں نے ذبح کی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گوشت جو تھا اس سے اس کو ٹچ کرنا تھا مردے کو، تو مردہ جاگ گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتلوں کا پتہ بتا دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ حق سامنے آ جائے اور حق کو نہ مانا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو سزا ہوتی ہے وہ دل کی سختی ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کے اوپر پھر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ جب بھی کوئی چیز سخت ہو جاتی ہے تو وہ کسی چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت کھو دیتی ہے، متاثر ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سورہ حدید میں کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی اور ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو ہمیں منع کیا ان کی طرح بننے سے۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ساری زندگی قرآن پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتا۔ تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا آیات ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں؟ کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ایک حق، ایک بات آگے وہ حق ہے اور ہم وہ غلطی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں سمجھا دیا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، تو کیا ہم مانتے ہیں؟ ہم فوراً اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اسی چیز کے اوپر اڑے رہتے ہیں کہ بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے، اور اس طرح کے ہیلے جتیں کرتے ہیں؟ پھر آگے کیا کہا گیا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہوتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا، یہ آگے کچھ مثالیں ہیں، اس میں کیا ہے کہ کچھ یہ بیسیکلی پتھروں کی بات کی گئی، لیکن یہ کچھ ایٹیچیوڈز ہیں انسانوں کے رویے کہ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اوپر جب حق جو ہے وہ اثر کرتا ہے تو وہ اس میں سے اتنی خیر نکلتی ہے، اور اس خیر کا جو اثر ہوتا ہے وہ محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر جگہ جاتا ہے، اور اس میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں وہ کرتا کہ وہ کون اس سے فائدہ لے رہا ہے کون نہیں لے رہا ہے۔ جیسا نہر ہے، نہر بہتی ہے تو وہ جہاں جہاں جاتی ہے وہ وہاں کے سارے علاقے کو سیراب کرتی ہے، جانور، انسان، پودے، پرندے سب اس نہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ اتنی خیر جو ہے اس دل سے پھوٹ پڑتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، یا جیسے ان میں دراڑ آ جاتی ہے اس میں سے پانی نکل آتا ہے، یعنی کہ ان کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسپرنگ واٹرز جو ہوتے ہیں، چشمے جو ہوتے ہیں وہ پھوٹ پڑتے ہیں، تو وہ یہ مطلب وہ لوگ ہیں کہ جو بہت وسیع پیمانے کے اوپر تو نہیں کہ ہر کوئی ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک محدود اپنی اس کے اندر رہتے ہوئے، کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ تیسرے کون سے لوگ ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر تو ان کے اندر اس طرح کیپیسٹی اگر نہ بھی ہو کہ وہ دوسروں کو کچھ بتا سکیں، لیکن ان کا اپنا عمل جو ہے وہ اتنا زیادہ بدل جاتا ہے کہ وہ جہاں پر اللہ کا نام آتا ہے، جہاں پر اللہ کا حکم آتا ہے، وہ بغیر کوئی چوں چرا کیے، بغیر کوئی اکڑے، وہ فوراً اس حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے جو ہے رویے جو ہیں ہمارے سامنے یہاں پر پتھروں کی مثال دے کر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ کیا ہم ان میں سے ہیں یا ہم ان سے بہتر ہیں؟ ہمیں اس کو اپنا انالیسس خود کرنا ہوگا۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی کہ کیا کام ہم کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو ہم کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کام۔ بعض دفعہ ڈھیروں نیکیاں کی ہوئی ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری شامل ہوگی تو وہ ساری کی ساری نیکی ضائع ہوگی۔ تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ خالص اس کے لیے، اس کے چہرے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے اور ہماری نیتوں کے اندر ریاکاری جو ہے اس سے ہمیں بچا کے رکھے۔ تو یہ جو ہے آج کی آیات جو ہیں اس حوالے سے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ ہماری یہ خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا، ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا کہ ہم اس پیغام سے ہدایت پائیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اور پھر کیا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا پائیں گے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور ہم اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی سکھانا شروع کریں۔ آغاز اپنے فیملی سے کریں، اپنے جاننے والوں سے کریں، بچے اگر آپ کے ہیں چھوٹے ہیں تو آپ ان سے کریں۔ آہستہ 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 ہمیں اپنے یہ پیغام جو ہے اس کو احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ آپ کا آج لیسن ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں دوسری اسکرین شیئر کرتی ہوں جو کہ اچھا، میں آپ کے مائک بھی کھول رہی ہوں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں۔ میں آپ کے سامنے دوسری اسکرین بھی شیئر کرتی ہوں جو ہم ہوم ورکس کر رہے ہیں اس کی۔ جی، کسی نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے۔ جی، کسی نے نہیں کچھ پوچھنا؟ تو چلے میں اسکرین شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا، یہ ہم نے کر لیا تھا، یہ والا ہوم ورک جو تھا یہ مکمل ہو گیا تھا، لیسن نمبر 1 اور 2۔ اور سبق نمبر 3 میں نے آپ کو دیا تھا جو کہ چھوٹا سا ہی ہے۔ اس میں بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 میں متقین کی کیا صفات بتائی گئی، جو قرآن اور پچھلی کتب پر ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بما انزلہ میں ما انزلہ سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن پاک۔ اولئک کی واحد بتائیں، ذالکہ اور تلکہ، ٹھیک ہے، ذالکہ مذکر کے لیے، تلکہ مؤنث کے لیے، اور یہ دونوں جو ہے اولئک کی واحد ہیں۔ وما انزل من قبلک میں ما انزل سے کون سی کتاب مراد ہے؟ تو تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ قرآن سے پہلے جو سابقہ کتب جتنی بھی تھیں وہ اس سے مراد ہے۔ یوقنون کے معنی وہ یقین رکھتے ہیں۔ بما اور بالآخرتی میں با کے کیا معنی ہے؟ بما اس پر جو، بالآخرتی آخرت پر، ٹھیک ہے۔ با کے 2 معنی یہاں پر آئے ہیں، بما کے ساتھ ڈفرینٹ ہے اور بالآخرہ میں ڈفرینٹ ہے۔ تو اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا، آپ نے جو کرنا ہے سبق نمبر 4 کرنا ہے، جس میں
6 سے 7 اور سبق نمبر 5 کیونکہ یہ چھوٹے سے ہیں دونوں، تو ان کو آپ اکٹھا کر لیں۔ سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5 جو ہے وہ کر لیں۔ اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو مختلف احادیث آتی ہیں، لیکن جو ہم نے پڑھی تھیں تو ہم پڑھی ہیں، ہم اس کے حساب سے ہی اس کو بتائیں گے کہ جو کام جو ہے، جو عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن اس میں دوام ہو، یعنی کہ ہمیشگی پائی جائے، مسلسل ہو۔ لم کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ خاتمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی، ٹھیک ہے۔ قلوب کا واحد بتائیں۔ قلب، نظر نہ آنے والے پردے کو کیا کہتے ہیں؟ غشاوہ۔ عظیم کا عربی ترجمہ لکھیں، بہت بڑا۔ رسولی کا اردو ترجمہ لکھیں، میرے رسول۔ ان کے اعمال کا عربی میں ترجمہ لکھیں، اعمالہم۔ تو سبق نمبر 5، 8 سے 10 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اس میں ہے کہ آیت نمبر 8 میں من اور من کے کیا معنی ہے۔ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے جو۔ من کے معنی میں گزشتہ آیات میں کون سے الفاظ آئے ہیں؟ ما اور اللہ دینا۔ جی، پھر ما کو ہر صورت میں نہیں کا معنی کب آتا ہے؟ جب اسی جملے میں آگے اللہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ انفس کی واحد بتائیں۔ نفس۔ علیم کا اردو اسلوب کیا ہے؟ المیہ، علمناک، ٹھیک ہے۔ لفظ آخر، خا کے نیچے جو زیر ہے اس کے ساتھ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخرت۔ اور لفظ آخر جب خا پہ زبر ہو تو خا کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے۔ یخادعون کا مطلب لکھیں، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ یخدعون، وہ دھوکہ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے، فعل معروف اور فعل مجہول۔ اچھا، یہ تو آپ کا یہ اسباق ہو گئے۔ میں یہ سوچ رہی تھی جس طرح کہ آپ کو علامات کی بک کا میں کام دیتی ہوں اور بعد میں آپ کے ساتھ پیجز شیئر کر دیتی ہوں، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں یہاں پر آپ کو اس کو بتا دوں، کیونکہ اس طرح سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو موقع ملے گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا خود کنسنٹریٹ کر کے ڈھونڈ کے آیات میں سے سوچ کے تھوڑا ہوم ورک کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو آنسرس تو بہرحال آپ کو میں بتا ہی دوں گی، وہ آپ کو مل جایا کریں گے۔ تو آج تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو کل سے پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ صرف ہوم ورک نمبر بتا دوں گی، اور آپ کو اس سے 2 دن کے بعد اس کا ہوم ورک جو ہوگا اس کے جوابات میں آپ کو بھیج دیا کروں گی تاکہ آپ اس کو ری چیک بھی کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ جی، کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو آج کی آیات کے حوالے سے یا گزشتہ آیات کے حوالے سے، یا کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔